بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرز، میں ہوں ڈاکٹر نگینا، بچوں کی چائلڈ اسپیشلسٹ اور آپ کے بچوں کی معدہ جگر آنت اسپیشلسٹ۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہم روزمرہ مسائل میں بچوں میں بہت کامن دیکھتے ہیں۔ اگر ہم 100 پیشنٹس ڈیلی دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوئی 80% کے قریب بچے جو ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ ہیں بچوں کے پیٹ کے کیڑے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بچوں میں پیٹ کے کیڑے کیوں پائے جاتے ہیں؟ تو یہ بہت کامن ہے ولیجز میں، یا جہاں پہ بچے پراپرلی واش روم نہیں یوز کر رہے۔ اگر واش روم یوز کرتے ہیں تو پراپرلی ہینڈ واش نہیں کر رہے، جس میں ہائیجینک کنڈیشنز کا جو ہے وہ اچھی طرح خیال نہیں رکھا جاتا۔ کھانا کھانے سے پہلے ہینڈ واش نہیں کرتے، ہاتھ نہیں دھوتے، یا بچے جو ہے وہ ننگے پاؤں پھرتے ہیں۔ تو ننگے پاؤں پھرنے سے اس کے جو جرمز ہیں یہ پاؤں کے سول جو ہیں ان سے اندر ٹرانسفر ہوتے ہیں، اسکن کے تھرو یہ ٹریول کر کے بچوں کے پھیپھڑوں میں، جگر میں اور خون میں جراثیم پھیل جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے جو اکثر مائیں کمپلین کرتی ہیں کہ بچہ رات کو صحیح طرح سے سوتا نہیں ہے، اگر سو جاتا ہے تو اکثر پکانے والی جگہ پہ جو ہے وہ خارش محسوس کرتا ہے، یہ بچے کی جو نیند جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، بچہ بار بار نیند سے بیدار ہوتا ہے۔ اس طرح کی اگر علامات آپ کے بچے میں پائی جائیں، یا سیکنڈلی اگر بچے کا قد نہیں بڑھ رہا، بچے کی نشو و نما رک گئی ہے، بچے میں خون کی کمی واقع ہو رہی ہے، بچے میں فولاد کی کمی کے جو سائن اینڈ سمٹمز آ رہے ہیں، تو ان صورت میں آپ اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں کہ آپ کے بچے کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں۔ ایک دوسری بہت امپورٹنٹ سمٹم جو ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ کھاتا بہت زیادہ ہے لیکن اس کو لگتا نہیں ہے، مطلب بچے کی ڈائٹ تو بہت اچھی ہے لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ بچے کا ویٹ گین نہیں ہو رہا، بچہ بہت تھن لین ہے، تو اس کیس میں بھی بچے کے پیٹ میں کیڑے ہو سکتے ہیں، کیونکہ جو خوراک بچہ کھا رہا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کیڑے بھی کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو بجائے کہ وہ بچے کو لگنے کے وہ کیڑے بھی اس میں پل رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے کا ویٹ گین نہیں ہو رہا۔ جو سائن اینڈ سمٹم پائے جاتے ہیں بچوں میں، وہ مدرز اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا مٹی کھاتا ہے، یا بچہ پیپر کھا لیتا ہے، بلکہ کچھ پیشنٹس تو ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ جو اے سی کا پائپ ہے اس میں سے جو پانی نکل رہا ہے بچے وہ پی لیتے ہیں، گھر میں پینٹ ہو رہا ہے تو پینٹ اتار اتار کے کھا لیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی سمٹم جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایٹنگ آف دا نان ایٹیبلس تھنگ، جو کھانے والی چیزیں نہیں ہیں بچے وہ کھاتے ہیں، تو یہ ٹینڈنسی ان بچوں میں زیادہ پائی جاتی ہے جن میں آئرن کی کمی ہوتی ہے، اور آئرن کی کمی سیکنڈریلی ڈیو ٹو ورم انفیسٹیشن ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے حاملہ خواتین میں وہ بھی اکثر جو ہے پریگنینسی کے دوران کوئی عورت جو ہے وہ کچے چاول کھا رہی ہے، کوئی عورت جو ہے وہ کچا آٹا کھا لیتی ہے، تو یہ بھی سمٹم سیکنڈریلی آئرن ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہیں۔ تو آئرن کی ڈیفیشنسی کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ پیٹ کے کیڑے بھی ہیں۔ تو جب بھی اس طرح کی علامات دیکھیں تو بچوں کو آپ ڈی ورم ضرور کریں، اور WHO کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس میں ہر 3 سے 6 ماہ کے بعد بچوں کو ڈی ورم ضرور کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی جب جو بھی علامات دیکھی جائیں تو بہتر ہے کہ آپ بچے کو چائلڈ اسپیشلسٹ یا معدہ جگر آنت اسپیشلسٹ سے ضرور رابطہ کریں، اور اس کو جو کیڑے مارنے کی ادویات ہیں وہ اس کی بہت سمپل سی ڈوز ہے، سنگل چیٹ ڈوز بھی دی جاتی ہے، اور جن میں زیادہ شدید قسم کے اگر کیڑے پائے جاتے ہیں تو ان میں ایک سیرپ جو 3 دن کے لیے استعمال ہوتا ہے، صبح شام اس کی ڈوز ہے، اور 3 دن استعمال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ آئرن مسٹ ہے جو دینا ہے، لازمی ہے، اور آئرن آپ نے 3 منتھس تک کنٹینیو کرنا ہے، پھر ہی بچے کے جو ہے کیڑے مریں گے اور اس کی آئرن کی کمی بہتر ہوگی، تو وہ جو ہے بہتری کی طرف آئے گا، اس کی کھانا پینا بہتر ہو جائے گا، بچے کی نشو و نما بہتر ہو جائے گی، اس کی فولاد کی کمی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، اس کی سلیپ کافی بہتر ہو جائے گی۔ تھینک یو۔